کہ کیا جنت میں جانے کے لیے شفاعت ضروری ہے یا جنت میں جانے کے بعد بھی شفاعت ہو سکتی ہے؟ شیعہ عقیدہ، اعتراض اور جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ جب ہم بی بی معصومہ صلام اللہ علیہا کی زیارت پڑھتے ہیں تو اس میں ایک فقرہ آتا ہے، یا فاطمۃ اشفعی لی فی الجنہ فإن لک عند اللہ شأنا من الشان۔ اے بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا، آپ جنت میں ہماری شفاعت کیجیے گا کیونکہ پروردگار عالم نے آپ کو حق شفاعت دیا ہے۔ ناظرین، ہمارے عقیدے میں یہ ہے کہ جب ہم روز قیامت بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تب پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی شفاعت کے لیے اہل بیت سے توسل کریں گے، لیکن اس فقرے میں ملتا ہے کہ جنت میں جانے کے بعد بی بی معصومہ ہماری شفاعت کریں گی۔ تو یہ جنت میں داخل ہونے کے بعد شفاعت کا کیا مرحلہ ہے؟ علماء نے اس جملے کی دو طرح سے توضیح دی ہے۔ پہلی توضیح میں فرمایا کہ فی الجنہ میں فی بمعنی علت اور سبب ہے، یعنی ریزن ہے، یعنی جناب فاطمہ معصومہ علت اور سبب بنیں گی جنت میں داخل ہونے کی۔ یعنی جب قیامت کے دن پروردگار عالم کے حضور ہم حاضر ہوں گے تو جناب فاطمہ سے توسل کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کا سبب بنیے تاکہ ہم جنت میں داخل ہو سکیں۔ اور اسی مطلب کی تائید کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث کا وہ فقرہ بھی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، عنقریب آنے والے دور میں ایک بیٹی ہماری سرزمین قم میں دفن ہوگی کہ جس کی شفاعت کے سبب پروردگار عالم تمام شیعوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ دوسری توضیح جو علماء نے اس سلسلے میں بیان کی ہے وہ اس طریقے سے بیان کی ہے کہ فی بمعنی ظرف مکان ہے، یعنی مکان کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا جنت میں ہماری شفاعت کریں گی۔ تو اب سوال یہ بنتا ہے کہ جنت میں شفاعت کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم جنت میں داخل ہو چکے ہیں، جب ہم جنت میں جا چکے ہیں تو وہاں پر شفاعت کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ وہاں پر شفاعت کا کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ تو علماء نے بیان کیا کہ یہاں پر شفاعت کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کے درجات کو اور آپ کے مقامات کو بلند کیا جائے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کو اس طریقے سے سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے ہم اور آپ جب کہیں ایک شہر سے دوسرے شہر کا سفر کرتے ہیں تو سفر میں ہم ٹرین کا استعمال کرتے ہیں۔ جب ٹرین جو ایک شہر سے دوسرے شہر ہم کو لے جا رہی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس ٹرین میں مسافر الگ الگ کلاس میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ کوئی تھرڈ کلاس میں بیٹھتا ہے، کوئی سیکنڈ کلاس میں سفر کر رہا ہوتا ہے، تو کوئی فرسٹ کلاس میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ یا جب ہم ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسافر جہاز ایک ہی اختیار کرتا ہے لیکن جہاز کی سیٹوں میں بھی الگ الگ کلاس ہوتے ہیں، کوئی بزنس کلاس ہوتا ہے تو کوئی اکنامک کلاس ہوتا ہے۔ یا اپنے عقیدے کے حساب سے گفتگو کی جائے تو زمین ہوتی ہے، لیکن جو رتبہ زمین کربلا کا ہے وہ رتبہ دوسری زمینوں کا نہیں ہے۔ زمین کربلا میں بھی جو رتبہ حدود حرم کی زمین کا ہے وہ پورے شہر کربلا کا نہیں ہے۔ حدود حرم میں جو رتبہ بین الحرمین کا ہے وہ حدود حرم کا نہیں ہے۔ خود بین الحرمین میں جو رتبہ زمین روضہ ذریع مبارک کا ہے وہ رتبہ دوسری سرزمین کا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ انسان کے عام زندگی میں بھی مقامات اور درجات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی مقامات اور درجات ہیں۔ اب جب جنت میں شفاعت کی ضرورت پڑے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے مقامات اور درجات کو بلند کیا جائے گا۔ در نتیجہ یہ بات ہمارے سامنے محقق ہو چکی ہے کہ شیعہ عقیدے کے حساب سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کو حق شفاعت حاصل ہے۔ اسی لیے آپ کے القاب میں سے ایک لقب شفیعہ بھی ملتا ہے جس کا تذکرہ روایات میں پایا جاتا ہے۔ اب جب آپ کے حق میں شفاعت ہے، آپ شفاعت کرنے والی ہیں، تو اب یا آپ شفاعت تمام مومنین کی کریں گی تو یہ جنت میں داخل ہونے کے لیے تمام مومنین کی شفاعت کی جائے گی، اور اگر جنت کے اندر آپ شفاعت کریں گی تو یہ کچھ خاص مومنین کے شامل حال ہوگی جن کے مقامات کو بلند کیا جائے گا۔ لہٰذا ہم اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر دعا کریں گے کہ اے بی بی معصومہ، آپ ہماری جنت میں جانے کے لیے بھی شفاعت کریں اور جنت میں مقام کی بلندی کے لیے بھی شفاعت کریں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔